ذرا تصور کریں ایک میزائل کا جسے اندھیرے میں لانچ کیا گیا ہے اور وہ ایک ایسے سفر پر نکلا ہے جو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی میزائل کے ناقابل یقین سفر کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سیدھا سادہ سوال لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب ہمیں دفاعی ٹیکنالوجی اور عالمی تعاون کی ایک حیران کن دنیا میں لے جاتا ہے۔ تو چلیں اس میزائل کو ایک لمحے کے لیے اپنی کہانی کا مرکزی کردار مان لیتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کیسی ناقابل تصور رکاوٹوں کو پار کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ قدم بقدم دیکھتے ہیں کہ اس میزائل کے راستے میں سب سے پہلے کیا آتا ہے۔ میزائل کو لانچ ہوئے 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرتا کہ اس کا سامنا ہوتا ہے ایک بہت بڑے کئی ملکوں میں پھیلے ہوئے نگرانی کے جال سے۔ مطلب اس کی پرواز شروع ہوتے ہی پکڑی جاتی ہے۔ ذرا اس نقشے پر نظر دوڑائیں۔ یہ کوئی 1-2 ریڈار نہیں، یہ ایک ناقابل یقین جال ہے۔ دیکھیں، خلیج فارس میں امریکی جہاز، پھر ترکی میں نیٹو کے سسٹم، مطلب ہر طرف سے اس میزائل پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ چھپنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے یہ میزائل آگے بڑھتا ہے نا، خطرہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اب بات صرف نظر رکھنے کی نہیں رہی، اب اسے مار گرانے کی تیاری ہے۔ عراق اور شام میں امریکی اڈوں پر موجود دفاعی نظام اسے اپنی منزل کے قریب پہنچنے سے بہت پہلے ہی روکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اچھا، تو فرض کریں کہ ہمارا میزائل پہلے حلقے سے کسی طرح بچ نکلتا ہے، لیکن سفر ابھی بہت باقی ہے۔ اب وہ ایک ایسے میدان میں داخل ہو رہا ہے جہاں آسمان لڑاکا طیاروں سے بھرا ہوا ہے اور زمین و سمندر پر اسے مار گرانے کے لیے ہتھیار نصب ہیں۔ اور یہ کسی ایک ملک کی فضائیہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی بڑی طاقتوں کا اتحاد ہے۔ ذرا سوچیں، امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے جدید ترین لڑاکا طیارے، یہ سب مل کر اردن اور اسرائیل کے آسمانوں پر ایک طرح کی فولادی دیوار بنا کر گشت کر رہے ہیں۔ اور خطرہ صرف اوپر آسمان سے ہی نہیں ہے، زمین پر اردن کے دفاعی نظام، سمندر میں امریکی جنگی جہاز اور پورے خطے میں برطانوی فضائی اڈے، مطلب ہر طرف سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ مان لیں ہمارا میزائل کسی معجزے کی طرح ان تمام رکاوٹوں کو بھی پار کر لیتا ہے، تو اب اس کا سامنا ہے آخری اور سب سے مشکل امتحان سے۔ یہ ہے اسرائیل کا دفاعی قلعہ، جو ٹیکنالوجی کی ایک ایسی دیوار ہے جسے توڑنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہاں کوئی ایک دفاعی سسٹم نہیں ہے، یہ تو طے در طے حفاظت کا ایک جال ہے۔ ہر تہہ یا ہر لیئر کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر پچھلی لیئر سے کوئی خطرہ بچ نکلے تو اگلی اسے پکڑ لے، مطلب غلطی کی گنجائش تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اس سلائیڈ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے نظام ایک ٹیم کی طرح کیسے کام کرتے ہیں۔ اسے ایک قلعے کی طرح سمجھیں جس کی ایک نہیں کئی دیواریں ہیں۔ سب سے پہلے TPY-2 ریڈار خطرے کو بہت دور سے ہی دیکھ لیتا ہے۔ اگر میزائل بہت اونچائی پر ہے تو تھیڈ یا ایرو سسٹم اسے روکتے ہیں۔ اگر وہ اس سے بھی بچ جائے تو درمیان میں ڈیوڈ سلنگ تیار ہے، اور اگر کوئی چیز ان سب سے بچ کر بالکل قریب آ جائے تو آخری دیوار یعنی آئرن ڈوم اسے زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیتی ہے۔ اب تک ہم نے جو تصویر دیکھی ہے وہ ایک ایسے دفاعی نظام کی ہے جسے شکست نہیں دی جا سکتی، لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ 28 اس ایک میزائل کو اپنے سفر میں کل 28 الگ الگ دفاعی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس عدد کے بارے میں سوچیں تو صحیح۔ اور یہ کوئی معمولی دفاعی نظام نہیں ہے، یہ اس سیارے پر موجود سب سے بڑا، سب سے مہنگا اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سب سے جدید فضائی دفاعی نیٹ ورک ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور اور گنجان نظام دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ اتنے ناقابل یقین لوہے جیسے مضبوط دفاع کے باوجود کچھ میزائل پھر بھی اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ دفاع اور حملے کے بیچ یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہیں پر آ کر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا کی مضبوط ترین دفاعی ڈھال بھی توڑی جا سکتی ہے تو پھر میزائل جنگ اور فوجی ٹیکنالوجی کے مستقبل کا توازن کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔